نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آج کا یہ دن ہمیں دکھایا اور ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم نعمت کا علم عطا کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے اور لوگ جمع کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے. اور ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ عمر سب کچھ قربان کر سکتا ہے آپ کی خاطر سوائے اپنی جان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا تھا نہیں عمر اپنی بات پہ غور کرو. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ ہو اور ان کے لیے ہم اپنی جان مال ہر چیز قربان نہ کر سکے. تو حضرت عمر نے اسی وقت فیصلہ کر لیا اور کیا کہا کہ میں آپ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. اور ان کا اس کہنے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی خوشامد نہیں تھی، ایک سچی بات تھی. اور واقعی انہوں نے سچ کر دکھایا کہ دین کی خاطر اپنی جان تک دی. یعنی نماز کی حالت میں انہیں زخم لگا جس سے ان کی شہادت ہوئی. تو بات یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنی سب سے زیادہ محبوب ہستی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور جب احساس ہو نعمت کا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی یہ غور کرتے رہنا ہے کہ ہم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اٹھ بیٹھ کھا پی رہے ہیں. کہیں کوئی اس معاملے میں تو کمی بیشی نہیں. جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. رمضان میں چونکہ قرآن پاک نازل ہوا تھا اور نیکیوں کا موسم بہار ہے اور قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے خصوصی طور پر پھر انشاءاللہ پورے قرآن سے آپ نے گزرنا ہے ترجمے کے ساتھ. اللہ نے خود صلاحیت دی ہے، خود کرائیں، کیسٹ سے ترجمہ قرآن کا جو دورہ قرآن ہوتا ہے وہ کرائیں. اس کے علاوہ اگر آپ اسکول کالج میں ریگولر سیشنز میں ہیں تو ہم نے ایک چھوٹا پیکج بھی بنایا ہوا ہے. ان آیات کی سلیکشن کر کے اپنی کولیگز کو کوئی نہ ملے تو کسی ایک بندے کو، کسی ایک بچے کو، کسی کو لے کے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ مل کے دہرائی کریں. اس سنت کو زندہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے اور آخری سال میں آپ نے 2 بار کیا تھا. میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں پھر پورے ترجمے سے ایک دفعہ پھر گزریں گے اور یہی طریقہ کار پوری زندگی انشاءاللہ جاری رہے گا. اگر کسی وجہ سے دورہ قرآن کرانا ممکن نہ ہو اور آپ کسی ایسی مجبوری میں، بعض اوقات بچوں کی ولادت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ واقعی عورت بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتی قرآن پاک. اب ایک بچے کی اگر کسی کی پیدائش ہو گئی یا پہلی رمضان کو، وہ کہاں دورہ قرآن کرا سکتی؟ کس کو بلائے گی؟ وہ کیا کرے، کیسٹ سے خود روز 1 سپارہ سن لے اور اس کا بچہ بھی ساتھ سنے، اس کو ساتھ شامل کر لے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی ایک دہرائی تو خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کرنی ہے.